بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. انگلش کمنٹری @UPM پہ آپ کو خوش آمدید. آج میں بات کروں گا کہ PPSC کا جو انگلش لیکچرر کا انٹرویو تھا اس میں کس طرح کے کویشچنز ہوتے ہیں اور میرے سے کس طرح کے کویشچنز کیے گئے. یہ پہلی ویڈیو ہے جس میں اپنا ایکسپیرینس شیئر کروں گا. اس کے بعد 2-3 ویڈیوز میں مزید کچھ لوگوں کے انٹرویوز شیئر کروں گا جن کی سلیکشن ہوئی تھی. تو میرا جو انٹرویو تھا وہ ڈیفرنٹ انٹرویو تھا, تھوڑا سا ٹریڈیشنل انٹرویو نہیں تھا جس طرح سے جنرلی کویشچنز کیے جاتے ہیں کہ آپ انٹروڈکشن دیں اپنا اور اس کے بعد پھر آپ کو 1 by 1 کویشچنز کیے جاتے ہیں. تو جس پینل نے میرا انٹرویو کیا اس میں 3 لوگ تھے. تو سب سے پہلے جو کویشچنز ہوئے وہ جو چیئر پرسن تھیں انہوں نے مجھ سے جنرل سے کویشچنز پوچھے کہ آپ نے اپنا MS وغیرہ کہاں سے کیا اور ریسرچ کس میں کیا آپ نے. تو چونکہ میں نے BS میں بھی ریسرچ کی تھی, تھیسس لکھا تھا, اور MS میں بھی تھیسس لکھا تھا, تو میں دونوں جو تھیسس تھے وہ ساتھ لے کے گیا تھا. تو ایک جو تھیسس ہے وہ جاتے ساتھ ہی ایک پینلسٹ نے پکڑ لیا اور دوسرا جو ہے وہ دوسرے نے پکڑ لیا. تو بہت ہی ایک آلموسٹ 1 منٹ جو ڈسکشن تھی وہ جو چیئر پرسن تھے انہوں نے مجھ سے جنرل کویشچنز کیے. اس کے بعد جو ہے نا وہ ٹوٹلی کوئی ٹوکن کویشچن نہیں ہوا اور اسٹریٹ وے جو MS کا تھیسس تھا جن کے پاس انہوں نے مجھ سے اس طرح کے سوال کیے. تو میں کچھ سوال آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں جو مجھ سے کیے گئے. میرا جو انٹرویو تھا وہ تقریباً 10 سے 12 منٹ کا انٹرویو تھا. تو ایک جو کہہ لیں کہ ایوریج انٹرویو ہے نا جس میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ آپ کے چانسز ہیں سلیکٹ ہونے کے, وہ یہ ہے کہ آپ کا انٹرویو جو ہے وہ 8-10 منٹ تک منیمم جانا چاہیے. 10 سے 15 منٹ تک اگر چلا گیا تو آپ سمجھیں کہ آپ سیف زون میں ہیں, اور اگر آپ کا انٹرویو جو ہے وہ 2-4 منٹ کے بعد ختم ہو گیا تو اٹ مینس کہ سم تھنگ از رانگ, تو آپ کے چانسز کم ہو سکتے ہیں. تو پہلا کویشچن جو مجھ سے کیا گیا وہ یہ تھا, یہ کویشچن وہ والے پینلسٹ نے پوچھا جن کے پاس میرا MS کا تھیسس تھا. تو کویشچن تھا جی, ہاؤ وڈ یو ڈسکس ریلیجن وائل ٹیچنگ لٹریچر ان کلاس, ان اے مکسڈ کلاس. تو یہ پوچھا گیا جی اگر آپ نے کوئی ریلیجیس آئیڈیا مینس ٹو سے کہ آپ اوبویسلی ہم مسلم ہیں تو ہم کوئی آئیڈیا ڈسکس کر رہے ہیں, اسلامک بات ڈسکس کر رہے ہیں لٹریچر پڑھاتے ہوئے, تو اس کو میں ایک مکس کلاس میں کیسے کروں گا جس میں کرسچن بھی بیٹھے ہوئے ہیں یا ہندوز بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور مسلمز بیٹھے ہوئے ہیں یا کسی اور ایون سیکٹس کے حوالے سے کہ ہمارے وہاں پہ چونکہ ہمارا ایک ملٹی کلچرل سوسائٹی ہے تو وہاں پہ ڈفرینٹ سیکٹس کے لوگ رہتے ہیں. تو اتنے زیادہ جب ڈفرینٹ بیک گراؤنڈس کے اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ وہاں ایک ریلیجیس بات جو ہے اس کو لٹریچر پڑھاتے ہوئے کیسے کریں گے, اگر وہ لٹریچر کے کانٹیکس میں کہیں آ رہی ہے تو اس کو آپ کیسے کریں گے, یہ کویشچن پوچھا گیا. سیکنڈ کویشچن جو مجھ سے پوچھا گیا اسی پینلسٹ وہ یہ تھا کہ ہاؤ فار ڈو یو تھنک مسلمز آر رسپانسبل فار دی ویسٹس بیہیویئر ٹورڈز دیم. یہ کویشچن جو ہے یہ اسلاموفوبیا اور زینوفوبیا کے کانٹیکس میں ہے کہ آج جو ویسٹ مسلمانوں کے ساتھ کر رہا ہے, جس طرح سے واقعات رپورٹ ہوتے ہیں ویسٹ کے اندر جس میں بلاسفیمی بھی شامل ہے اور اسلاموفوبیا بھی شامل ہے, زینوفوبیا, یہ اسپیشلی جو رویہ ہے ویسٹ کا یہ 9/11 کے بعد سے ہے. تو یہ کویشچن تھا کہ جی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مسلمز کا اپنا کتنا قصور ہے کہ ویسٹ ان کے ساتھ اس طرح کر رہا ہے. تو یہ کویشچن بھی تھا. اوبویسلی مسلمز کا بھی ہے کہ وہ ٹرو پروجیکشن نہیں دے سکے اسلام کی جو ٹرو پکچر ہے اس کو پورٹرے نہیں کر سکے, تو اس طرح کا ملتا جلتا جواب میں نے دیا تھا. تیسرا کویشچن جو پوچھا گیا مجھ سے وہ یہ تھا, ہاؤ ڈیڈ یور ریسرچ ہیلپ یو ایز اے ٹیچر. اب اس میں نے 2 ریسرچز کی ہوئی تھیں. ایک تو BS کا تھیسس تھا, وہ تھا میرا موربڈ کیوریوسٹی اینڈ فیمنزم کے اوپر, سلویا پلیتھ کی پوئٹری کے اوپر میں نے کیا تھا. تو اس کا میں نے
جواب دے دیا، کیونکہ میں نے اس سے پہلے اسکول میں بھی ٹیچنگ کی ہوئی ہے، تو میں نے انہیں میں نے بتایا جب جو انیشیل تھا کہ میں نے اسکول میں بھی پڑھایا، تو میں نے یہ بات کی وہاں پہ کہ فیمنزم کے حوالے سے کس طرح سے اس نے مجھے سینسٹائز کیا جو فیمیلز کے ساتھ ہمارے معاشرے کے اندر جو زیادتیاں ہوتی ہیں یا آپریشن ہوتا ہے۔ تو دوسرا جو تھا وہ چائلڈ ابیوز کے حوالے سے تھا، ایم ایس میں جو میں نے ریسرچ کی تھی، تو وہ میں نے اس کو ریلیٹ کر دیا کہ چائلڈ ابیوز کا جو مسئلہ ہے خاص طور پہ اسکولز کے اندر، اسکول میں جب میں ٹیچنگ کرتا ہوں تو کس طرح سے میں جو ہے وہ سینسٹائز، اس ریسرچ نے مجھے کر دیا کہ بچوں کے مسائل کو بھی جاننا چاہیے، بجائے اس کے کہ آپ ان کو ڈانٹیں، ان سے پیار سے بات کریں، ان کا مسئلہ جاننے کی کوشش کریں۔ تو اس سے ملتا جلتا جواب تھا، تو یہ کویشچن تھا میرا، یہ بھی ریسرچ سے ریلیٹڈ تھا۔ اچھا، جو چوتھا کویشچن تھا یہ پھر دوسرے جو پینلسٹ تھے میرے ریسرچ کے حوالے سے انہوں نے سوال کیے، یعنی پہلا جو چیئر پرسن تھا انہوں نے جنرل کویشچنس، پھر دوسرا جو پینلسٹ تھا انہوں نے مجھ سے سوال کیے یہ جو میں نے آپ سے شیئر کی ہیں پہلے 3 کویشچنس۔ تو جو بی ایس کا تھیسس تھا وہ جو دوسرا ایک پینلسٹ تھا ان کے پاس تھا، تو انہوں نے مجھ سے جو سوال کیے، کیونکہ فیمنزم کے اوپر تھا، تو انہوں نے سوال کیا واٹ از فیمنزم، یہ ایک ڈیفینیشن مجھ سے پوچھی، اور پھر پوچھا جی موربڈ کیوریوسٹی کیا ہے، اور سلویا پلیتھ کی رائٹنگز کے بارے میں تھوڑا سا پوچھا انہوں نے مجھ سے کہ کون کون سی رائٹنگ پہ آپ نے ریسرچ کی، اور اس کے علاوہ کوئی ان کا ناول ہے تو وہ بتائیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ وہ دا بیل جار ایک ناول ہے جو انہوں نے لکھا تھا۔ اس کے بعد نیکسٹ کویشچن نے جو پوچھا مجھ سے وہ اسی سے ریلیٹڈ تھا، فیمنزم سے ریلیٹڈ، لیکن یہ میری ایم ایس کی ریسرچ کے ساتھ میچ کر رہا تھا۔ تو انہوں نے پوچھا ڈو یو نو اینی تھیوری وچ ٹاکس اباؤٹ آپریشن اگینسٹ بوتھ میلز اینڈ فیمیلز، یعنی جب میں نے فیمنزم پہ بات کی تو انہوں نے کہا کہ کوئی ایسی تھیوری بھی ہے جو دونوں میلز اور فیمیلز کے آپریشن کے اوپر بات کرتی ہے۔ تو آپ جانتے ہیں کہ ایلس واکر کی ایک تھیوری ہے وہ بلیک فیمنزم کی، تو میں نے اس کے اوپر پھر بات کی۔ اچھا، اسی سے ریلیٹڈ فیمنزم سے ریلیٹڈ ایک نیکسٹ کویشچن نے کیا کہ ڈو یو نو واٹ از ایکو فیمنزم اینڈ ہو آر ایکو فیمنسٹس، تو یہ کویشچن تھا۔ تو اب ایک کویشچن، اب چونکہ کوئی بھی چیز خاص طور پہ جو ٹیچنگ سے ریلیٹڈ انٹرویوز ہوتے ہیں اس میں 2 چیزوں کا خیال رکھا جاتا ہے کہ اس جو انٹرویو دے رہا ہے اس کے اندر یہ 2 چیزیں ہیں کہ نہیں۔ مینلی ایک چیز تو یہ ہے کہ جی آپ کو سبجیکٹ میٹر جو ہے اس کا نالج ہے کہ نہیں، یعنی آپ جو پڑھانے جا رہے ہیں یا جس سے ریلیٹڈ آپ کا انٹرویو ہے اس کے بارے میں آپ کے جو کنسیپٹس ہیں کتنے کلیئر ہیں۔ اور دوسری چیز جو ہے وہ ہے پیڈاگوجیکل سکلز، کہ آپ ان آئیڈیاز کو آگے امپارٹ کیسے کر سکتے ہیں، یعنی آپ پڑھائیں گے کس طرح سے، ان آئیڈیاز کو، ان کانسیپٹس کو کس طرح سے آپ جو ہے بچوں کے ساتھ کمیونیکیٹ کریں گے۔ تو یہ اچھا، آخری سوال جو تھا وہ پیڈاگوجیکل سکل سے ریلیٹڈ تھا، ڈسپلن سے ریلیٹڈ تھا۔ وہ یہ تھا کہ ہاؤ وڈ یو کنٹرول دا کلاس اف somebody از میکنگ نوائز، یعنی اگر بچہ کوئی بھی بچہ کلاس میں شور کر رہا ہے یا وہ ڈسٹرب کر رہا ہے ٹیچنگ کے پروسیس کو، تو آپ اس کو کس طرح سے کنٹرول کریں گے۔ تو یہ پیورلی آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جی آپ کا سٹائل کیا پڑھانے کا۔ تو یہ کچھ کویشچنس تھے جو میرے ساتھ انٹرویو میں میرے جو اس وقت پینل میں موجود لوگوں نے مجھ سے پوچھے، تو مجھے امید ہے کہ یہ آپ کو ہیلپ آؤٹ کریں گے۔ یہ ٹوکن کویشچنس نہیں تھے، موسٹلی ان میں سے فلسافیکل کویشچنس تھے، اوپینین بیسڈ کویشچنس تھے۔ تو اس طرح میں اس کو یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ سٹینڈرڈ ہے، ہر ایک جو انٹرویو دینے والا اس کا ایکسپیرینس ڈفرینٹ ہو سکتا ہے۔ تو میں آنے والی 2-3 ویڈیوز کے اندر کچھ اور لوگوں کے انٹرویوز بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ میری تو سلیکشن ہو گئی تھی، آئی گاٹ 49th پوزیشن، میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا کہ اور میں ایک اور بات آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ کے مارکس، اسپیشلی جو گرلز ہیں، اگر وہ ایکسپیکٹ کر رہی ہیں کہ وہ 40 تک بھی مارکس لے جائیں گی، تو میں ان کو یہی سجیسٹ کروں گا کہ وہ انٹرویو کی تیاری کر لیں، کیونکہ سیٹس بہت زیادہ ہیں تو ان کا چانس بن جائے گا، تو ان کو تیاری کرنی چاہیے۔ اسی طرح سے جو بوائز ہیں ان کی سیٹس چونکہ کم ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جن کے 45 سے بھی اوپر ہیں نا، 45 بینچ مارک رکھ لیں، اس سے اوپر کے سارے بچوں کو انٹرویو کی تیاری کرنی چاہیے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی دے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔
Till then, it's goodbye.